جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے کر لیا، اس کے بعد پھر 1000 سجدوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر کہیں یہ پیشانی سوائے اس بارگاہ کے کہیں اور نہیں ٹکتی، نہ کہیں جھکتی ہے نہ کہیں ٹکتی ہے۔ یہ معنی ہے ایاک نعبد۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی اطاعت ہے، اسی کی فرما برداری ہے۔ تو ایاک نعبد جو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالی کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں۔ ذرا دیکھو کہ یہ اقرار کس حد تک سچا ہے ہمارا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہوں جھوٹ بولتے ہوں اللہ کے سامنے کہ ہم یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں شیطان کی، عبادت کر رہے ہیں خواہشات نفس کی، عبادت کر رہے ہیں مخلوق کی، عبادت کر رہے ہیں ناجائز باتوں کا حکم دینے والوں کی، اور اللہ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹا اقرار نہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات گریبان میں اپنے منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری عبادت غیر اللہ کے ساتھ تو نہیں ہو رہی۔ اور دیکھو، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ عبادت کے معنی یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو بھی واجب الاطاعت نہ سمجھے انسان، اور جب کہیں ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی بات کو ترجیح دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے، اور کسی کو نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عجیب مخلوق نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے پیدا فرمائی تھی کہ جو بڑی بڑی بری عادتیں پڑی ہوئی تھیں، دل میں گھر کی ہوئی تھی، طبیعت میں جم گئی تھی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، فوراً ان کو خیر بات دے دی۔ دیکھو، یہ شراب جو تھی، شراب، اللہ بچائے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اس کی جب عادت کسی کو پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل تو ہم لوگ کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی پان تمباکو کا عادی بن جاتا ہے، کوئی نسوار کا عادی بن جاتا ہے، اسی کو چھوڑنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن شراب کی لت تو ایسی ہے، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، کہ وہ اگر لگ جائے تو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو۔ اس کی فطرت میں ہے، اس شراب کی فطرت میں یہ انسان کو ایسا اپنا محتاج بنا دیتی ہے کہ جب تک اللہ بچائے وہ پی نہ لے، اس وقت تک وہ اس کو چین نہیں آتا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ اقبال کہتا ہے کہ منہ سے لگ جاتی ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، غالب کہتا ہے۔ تو ایسی خراب چیز ہے۔ ایک زمانے میں یورپ میں اس کی خرابیوں کا لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ سن 1922 کی بات ہے کہ یورپ میں لوگوں کا احساس ہوا کہ شراب بڑی مضر ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، لوگوں کی صحت کو تباہ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک قانون بنا دیا کہ شراب بند۔ 1922 میں باقاعدہ قانون نافذ کیا گیا کہ شراب بند، اب کوئی شراب نہیں پیے گا۔ قانون تو ہو گیا، اب قانون جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پولیس اس کی نگرانی کرے اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس کی دیکھ بھال کریں۔ لوگوں نے پولیس کے سامنے تو شراب پینی چھوڑ دی، نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سامنے چھوڑ دی، اپنے گھروں میں بٹیاں بنا لی، گھروں میں بٹیاں بن رہی ہیں اور شراب کشید ہو رہی ہے اور لوگ پی رہے ہیں گھروں میں۔ پہلے تو کارخانوں میں بنتی تھی، تو کارخانوں میں بننے کی صورت میں ذرا صفائی ستھرائی کا کچھ اہتمام ہو جاتا تھا، لیکن اب گھر کے اندر بننے لگی تو اس میں گندگی بھی پیدا ہو گئی، اس میں اور زیادہ مضرتیں پیدا ہونے لگی۔ چھوڑی کسی نے نہیں، ایک فرد نے بھی نہیں۔
کیونکہ قانون کا ڈنڈا انسان کو مجمع کے اندر گناہ کرنے سے تو روک سکتا ہے، لیکن جنگل کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں اس کے اوپر کون پہرا بٹھائے؟ وہ پہرا بٹھانے والی چیز تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ جل جلالہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے۔ وہ موجود نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد قانون واپس لینا پڑا کہ جی ہم فیل ہو گئے، ہم نہیں بند کروا سکتے، اور پھر قانون واپس لینا پڑا۔ آئیے عرب لوگوں کی طرف، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جس معاشرے میں وہاں شراب کا یہ عالم تھا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر ناز کرتے تھے کہ ہم بڑے شراب پینے والے لوگ، اور اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ شراب کے لیے عربی زبان میں 200 لفظ ہیں، ان کی اپنی زبان میں 200 لفظ ہیں شراب کو۔ یہ شراب صبح کو پی جاتی ہے اس کا الگ نام ہے، جو شام کو پی جاتی ہے اس کا الگ نام ہے، جو دوپہر کو پی جاتی ہے اس کا الگ نام ہے، جو کھجور سے بنائی جاتی ہے وہ اس کا الگ نام ہے، جو انگور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ نام ہے، جو پانی ملا کر پی جائے اس کا الگ نام ہے، اور اس میں شہد ملا دیا جائے تو اس کا الگ نام ہے، سرکہ ملا دے تو اور 200 نام ہیں شراب، اتنی محبت شراب۔ اور شاعر لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں اذا مصطبحت اربعا ختمی ذری، جب میں صبح کو 4 شراب کے جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو زمین پر میرا قمیض جو ہے وہ گھسٹتا ہوا جاتا ہے۔ فخر کر رہا ہے کہ 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں صبح کو شراب کے۔ اور یہ عالم ہے کہ جتنا جو زیادہ شرابی اتنا ہی زیادہ شریف اور معزز۔ شاعروں نے الشرب الکرامی یہ کہا ہے کہ وہ شرابی جو بڑے شریف لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ یہ گھٹی میں پڑی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جب شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر گھر شراب پی جا رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، لیکن سارے لوگ شراب پینے میں مبتلا۔ اور یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام تھے جنہوں نے صبح کے وقت میں شراب استعمال کی تھی، اور اس کے بعد غزوہ احد میں شریک ہوئے، وہیں شہید ہو گئے۔ یہ اس طرح ہو رہا تھا۔ اچانک حکم آ جاتا ہے، اچانک تو خیر نہیں، پہلے سے کچھ تھوڑی سی اس کی خرابیاں بیان کی تھی قرآن کریم نے۔ فرمایا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو اتنا بتا دو فی الحال کہ اس میں خرابیاں بھی بہت ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن خرابیاں زیادہ ہیں فائدے کے مقابلے میں۔ اتنا بات ہے، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے چھوڑ دو، فوراً نہیں کہا، ذہن تھوڑا سا بنایا گیا اس کی خرابی کا۔ اور جب حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب، یہ جوا جو تم کھیلتے ہو، یہ سب شیطان کا عمل ہے، گندگی ہے، پرہیز کرو اس سے، یہ حکم آیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ کے گھر میں ایک مجلس میں ساقی بنا ہوا تھا، لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ ہیں، ان کے گھر میں لوگ جمع تھے اور شراب کی محفل چل رہی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا سب کو، اچانک منادی کی آواز آئی جو گلی میں اعلان کر رہا تھا کہ الا ان الخمر قد حرمت، سب سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب حرام کر دی گئی۔ تو
تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز کان میں پڑی ان حضرات صحابہ کرام کے، جس شخص کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور منہ تک پہنچ چکا تھا، اس نے وہ ایک گھونٹ لینا گوارا نہیں کیا، پیالے کو زمین پر پٹک اور یہ کہا کہ جتنے مٹکے ہیں شراب کے سب توڑ دو، اور 3 دن تک شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی رو کی طرح بہتی رہی۔ آپ اندازہ لگائیے، جو ساری زندگی کی عادت، جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل لگ رہا ہے، دل کی خواہش یہ ہے کہ پی لیں، لیکن کیونکہ عہد کر چکے تھے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے، تو اپنے نفس کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خاطر اپنی 70 سالہ عادت کو بھی اس طرح خیرباد کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ کسی کے منہ کو پھر اس کے بعد پیالہ نہیں لگا۔ جو برتن رکھے ہوئے تھے، جو پہلی شرابیں رکھی ہوئی تھی، ان کو بھی بہا کر ختم کیا گیا، بیچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھائی اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کم از کم بیچ دیں، کسی کافری کو بیچ دیں، بیچ کر پیسے کما لیں، نہیں۔ ایاک نعبد، یہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جس طرح شراب کی عادت تھی اہل عرب میں، اسی طرح نامحرم عورتوں سے تعلقات قائم کر کے اللہ بچائے بدکاری کا بھی ایک عام رواج تھا۔ تو ایک صحابی ہیں مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی ایک لڑکی سے تعلقات تھے، اور جیسا کہ آزاد اور آوارہ لوگوں میں ہوتا ہے، وہ تعلقات جو ہیں وہ جنسی تعلقات کی حد تک بھی پہنچے ہوئے۔ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، تو ایک دن جا رہے تھے تو راستے میں وہی عورت ملی، عناق نام تھا اس کا، وہ ملی اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، یعنی جیسے پہلے یارانہ تھا چلو۔ تو حضرت مرثد نے جواب میں کہا کہ عناق، اب میرے تمہارے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ وہ تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتا جو پہلے تمہارے درمیان تھے۔ اس نے اپنی محبت کا حوالہ دیا، اس نے اپنے عشق کا حوالہ دیا، اس نے اپنے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مگر یہ ٹس سے مت نہ ہو۔ تو اس نے کہا میں تو ساری اپنی زندگی میں تم سے میں نے محبت کیا، تم سے تعلق قائم کیا ہے، تو میں کیسے اب تمہارے بغیر زندہ رہوں گی؟ تو انہوں نے کہا بھائی اگر رہنا ہے تو پر ایک ہی راستہ ہے اس کا کہ تم سے نکاح کر لوں گا، لیکن نکاح بھی میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں کہ ایک غیر مسلم عورت سے نکاح کرنا جائز ہے ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، سارا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آیت کریمہ نازل ہو گئی، حضور نے خاموش رہے تاکہ کوئی جواب آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، کہ اے مسلمانوں تم مشرک عورتوں سے، بت پرست عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مومن باندی ایک مشرک آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے، چاہے تمہیں وہ مشرک عورت پسند آ رہی ہو۔ آیت نازل ہو گئی، انہوں نے جا کر کہہ دیا عناق سے کہ بھئی ایک راستہ تھا میرے اور تمہارے درمیان تعلق باقی رہنے کا کہ وہ نکاح ہو جاتا، لیکن آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ غیر مسلم ہونے کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا، لہذا اب میرا تمہارا راستہ کوئی نہیں سوائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جذبات، خواہشات کیا کچھ ہوں گے، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد ساری جذبات فنا ہیں، ساری خواہشات دریا برد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اقرار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ ایاک نعبد، ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے. یہ ہے وہ اقرار جو ہم آپ سورہ فاتحہ کے اندر کرتے ہیں. تو بھائی یہ اقرار کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری بات جو میں اس وقت کہنا، اسی موضوع سے متعلق اس سے الگ ایک بات کہنا چاہتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ساری کافر ملت جو ہے وہ درحقیقت قرآن کریم نے جیسے فرمایا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہی ملت ہے. تو آج کی دنیا میں اور آج کے ماحول میں مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے کا ایک سلسلہ لامتناہی سلسلہ چلا ہوا ہے. سیاسی سطح پر ظلم و ستم، مار دھاڑ، غلط پروپیگنڈا، خدا جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اسی سلسلے میں جو سب سے زیادہ بدترین اور سب سے زیادہ گھناؤنا کام یہ مہذب کہلانے والی قوموں نے کیا ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کی اہانت آمیز کارٹونوں کو شائع کرنے کا. پہلے شائع ہوئے تھے، ساری امت نے احتجاج کیا، تو اب چڑھانے کے لیے ایک نہیں 17 اخباروں نے مل کر حضور رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخی کا ارتکاب کیا. اس کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چڑھایا جائے. دیکھیے جہاں تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات کا تعلق ہے، یہ گستاخ درندے چاہے کتنی گستاخیاں کیا کریں اس کی عظمت و جلال میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ اوچھے ہتھ کنڈے پہلے دن سے کیے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا رفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی عطا کی ہے. بلندی کا مشاہدہ کر لو. اس کرۂ زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونج رہی ہوں. اور 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دی جا رہی ہو. ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑے جا رہے ہوتے ہیں. یہ تہذیب اور دیانت اور امانت اور تمیز سے معرہ درندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے شان میں کچھ بھی گستاخی کیا کریں، اس کی عظمت و تقدیس کے گیت گائے جاتے رہیں گے جب تک یہ آسمان اور یہ زمین قائم ہے. آپ کی شان پہ کوئی حرف نہیں آتا اس سے، لیکن اس سے کرنے والے کی دناعت، اس کی خساست، اس کی ذلت اور کمینگی ظاہر ہوتی ہے. جس ملک کے لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اس ملک کا حال یہ ہے کہ وہاں اکثر حرامیوں کی ہے، اکثریت حرامی اولادوں کی ہے. باپ کا پتہ نہیں ہے کس کا باپ کہاں ہے. ایسا قوم ہے وہ. تو اس لیے یہ تو ان کی ضلالت ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ اگر کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو قوم یہ گستاخی کر رہی ہے اس کا سامان ہم نہ خریدیں؟ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر وہاں سے مکھن درآمد ہوتا ہے تو مکھن کی درآمد ہم بند کر دیں؟ اگر وہاں سے کوئی چیز، اتنا بھی نہیں کر سکتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی عظمت کے اقرار میں کہ اس کو ختم کر دیں؟ تو میرے بھائیوں،
اصل میں کرنے کا کام تو یہ تھا ہماری حکومتوں کا تھا کہ وہ وہاں سے اپنے سفیر کو واپس بلائے، یہاں کے سفیر کو رخصت کرے جس ملک نے یہ گستاخیاں کی ہیں۔ لیکن حکومت کے اوپر ہمارا آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر اتنا اختیار ضرور ہے کہ جب ہم بازار میں کوئی خریدنے کے لیے کوئی چیز جائیں تو اس بات کا عہد کریں کہ اس ملک کی کوئی بنی ہوئی چیز ہم نہیں خریداری کریں گے، اور جو اس ملک کی چیزیں درآمد کرنے والے لوگ ہیں، تاجر ہیں، ان کے اوپر یہ اپنی طرف سے ان کے اوپر زور دیں کہ ان کی درآمد روکیں۔ کچھ تو ان کو احساس ہو کہ اس درندگی کا جواب امت مسلمہ کی طرف سے کیا دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں نے اس زمانے میں سعودی عرب میں تھا، تو وہاں کے مسلمان تاجروں نے، جب یہ کارٹون شائع ہوئے تھے تو وہاں کے مسلمان تاجروں نے مکمل بائیکاٹ کیا تھا، اور سعودی عرب میں تو سارے سامان باہر سے آتا ہے، تو وہاں جو ڈنمارک اور ناروے اور ان کے ممالک کی مصنوعات تھی ان سے شیلف کے شیلف خالی ہو گئے۔ کم از کم اتنی غیرت کا مظاہرہ تو ہمیں کرنا چاہیے، اس بات کی کوشش کریں، اس بات کے لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے تاجروں اور درآمد کنندگان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ کھل کر یہ کہہ کر کہ اس وجہ سے ہم تمہاری درآمد روک رہے ہیں، کم از کم اتنا تو کریں تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ مسلمان جو ہے وہ نبی کریم سرور، اور جو کچھ غلط کاریاں کر لے لیکن نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر کوئی حرف آئے تو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔